بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ علامہ علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ اپنی کتاب در مختار میں وضو کی سنتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اگلی سنت فرمایا وتسلیس الغسلی، یعنی اعضائے مغسولہ جو ہیں ان کو تین تین بار دھونا، یہ سنت ہے۔ اور الغسل کی صفت المستوعب فرمائی، کا مطلب یہ ہوا کہ جو حد ہے ہر عضو کے اس کو بالاستیعاب اگر دھو دیتے ہیں کہ ہر ذرے پہ، ہر بال پہ، ہر جز پہ پانی بہہ جائے تو یہ ایک بار دھونا ہوا۔ پھر اسی طرح سے دوبارہ پانی ڈالیں تو یہ دو بار، اور پھر تیسری بار دھونا۔ یہ نہیں کہ اس کے بعد یا اکثر حصے کو ایک بار دھو دیا آپ نے اور کچھ رہ گیا تھا تو دوبارہ پانی ڈالا تو یہ دو بار ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ بالاستیعاب ایک عضو کو دھل لیں تو وہ ایک بار دھلنا کہلائے گا، چاہے دو بار تین بار پانی ڈالیں۔ ولا عبرت للغرفات، یہ چلوؤں کا اعتبار نہیں ہے۔ ایک بار پانی لیا آپ نے اور ہاتھ پہ ڈالا تو پتہ چلا کلائی تک ہی دھل سکا، پھر دوبارہ پانی لیا، پھر اوپر پہنچایا، پھر ایک بار پانی لیا، پھر کوہنیوں پر دھویا۔ تین بار تین چلوؤں میں پانی لیا تو یہ اگر اس طرح سے کیا آپ نے، اس عضو کے تین حصوں میں تقسیم کر دیا تو ایک ہی بار دھلنا کہلائے گا۔ تین بار پانی لینے کا اعتبار نہیں ہے، تین بار بالاستیعاب دھلنے کا اعتبار ہے۔ وَلَوِ اكْتَفَى بِمَرَّةٍ إِنِ اعْتَادَهُ أَثِمَ وَإِلَّا لَا، اگر ایک ہی مرتبہ دھونے پر اکتفا کر لیا، یعنی چہرہ دھلنا تھا ایک ہی بار دھلا اور دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ نہیں دھلا، تو اگر یہ کبھی کبھی ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی عادت کر لی اس نے اور عذر بھی نہ ہو، یعنی اصرار بھی ہو اس پر اور اصرار بلا عذر، تو سنت مؤکدہ کو چھوڑنا بھی گناہ کا کام ہے۔ اعلی حضرت نے فتاوی میں لکھا نا کہ اصرار بلا عذر کی بنیاد پر جو ہے نا فسق ہو جاتا ہے، گناہ۔ تو اسی کو کہا ان اعتادہ اثم والا لا، اگر عادت نہیں ہے کبھی تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولو زیادہ، یہ تو کمی کی بات تھی کہ ایک ہی بار دھلا، اگر تین بار جو سنت کی مقدار ہے اس سے زائد کر اضافہ کر دیا اس پر، چار بار پانچ بار پانی ڈالا، لیکن کس لیے ڈالا؟ کسی خاص مقصد کے تحت، مناسب اور مشروع مقصد ہے وہ۔ جیسے دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوا، پانی تو بہہ گیا پورے عضو پہ لیکن کم پانی تھا، اطمینان نہیں ہو سکا، تو طمانینت قلب کے لیے ایک بار اور پانی ڈال دیا، تو یہ دفع ریب ہوا نا، یہ تو بالکل مناسب کام کیا اس نے، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ یا پھر تین کے بعد بھی پانی ڈالا مگر وضو علی الوضو کی نیت سے ڈالا، تو وضو علی الوضو جو ہے یہ بھی ایک قربت کا عمل ہے، اس کی وجہ سے لگائے گی۔ لا باس بھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ چوتھی بار اگر پانی ڈالے اطمینان قلب کے لیے یا وضو علی الوضو کی نیت سے تو کوئی حرج نہیں۔ جب کوئی حرج نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی حرج نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن علامہ شامی جو ہے یہاں پر بیان کریں گے کہ لا باس بھی کی جو تعبیر ہے یہ کبھی کبھی مندوب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی اس طرح کرے گا نا تو ثواب ملے گا اسے، اگر طمانینت قلب کے طور پہ چوتھی بار دھویا یا پھر وضو علی الوضو کی نیت سے تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب یہاں پہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ایک حدیث پاک بھی تو ہے کہ بمن زیادہ، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، ایک ایک بار اعضائے وضو دھلے۔ ترمذی کی تخریج ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث پاک ملے گی، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعضائے وضو ایک ایک بار دھلے۔
دھلا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرمائے گا مگر اسی کے ذریعے، یعنی یہی فرض ہے، ایک ایک بار دھلنا، پھر دو دو بار آپ نے اعضاء کو دھلا، اور پھر فرمایا کہ یہ جو یہ کرے گا وہ افضل کرے گا، یعنی یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، اور پھر تیسری بار آپ نے اعضاء وضو دھلے اور فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کا وضو ہے۔ تو اس کی بھی تعریف فرمائی اور اسی کو سنت قرار دیا، فرمایا یہ میرا وضو ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فمن زاد علی ھذا او نقص فقد تعدى وظلم، ایک روایت میں فقد اساء، فقد تعدى واساء وظلم، جو اس مقدار پر کم یا زائد کرے اس نے تعدی کیا، حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا۔ یہ دیکھ لیجیے حدیث پاک میں کتنی سخت وعید آ رہی ہے کہ تین تین بار دھلنا یہ طریقہ ہے، اس سے کم کرے یا تین، یعنی تین سے کم بار دھوئے یا اس سے زیادہ، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ تعدی کر رہا ہے، حد سے تجاوز کر رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے۔ تو تعدی جو ہے نا وہ تین سے زائد بار دھلنے پر محمول ہے، 4 5 6 7 مرتبہ دھلتے چلے گئے تو یہ تو تجاوز ہے نا، اور ظلم جو ہے وہ تین سے کم بار دھلنے پر، یہ ایک ہی بار دھلا، دو ہی بار دھلا، تیسری بار تو نہیں دھلا، تو یہ ظلم ہے۔ ظلم تو وضو شیء علی غیر محلی کو کہتے ہیں، وضو کا طریقہ تو 3 بار دھلنا ہے، آپ نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا، اس سے کم پر روک دیا، تو یہ ظلم کیا آپ نے، حقدار کو حق نہیں دیا۔ لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، 3 سے کم کرنا اس پر وعید، 3 سے زائد کرنا اس پر وعید، یہ دونوں باتیں محمول علی الاعتقاد، اعتقاد پر محمول ہے، یعنی 3 سے کم 2 بار، 1 بار، اور اسی کو ماننا کہ یہی ہے وہ 3 کی وہ سنت نہ مانے تو یہ ظلم ہے۔ اگر سنت مانتے ہوئے کسی نے 1 بار یا 2 بار پر اکتفا کیا اور اصرار نہیں کیا، کبھی کبھی ایسا کر لیا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یوں ہی جو 3 سے زائد یعنی 4 5 بار دھلے، اس کے بارے میں فرمایا فقط تعدی، وہ حد سے تجاوز کر گیا، یہ بھی اعتقاد پر محمول ہے کہ سنت تو 3 بار ہے لیکن آپ 4 بار دھل رہے ہو یہ سمجھتے ہوئے کہ 4 بار سنت ہے، 5 بار دھل رہے ہو سمجھتے ہوئے کہ 5 بار سنت ہے، تو سنت تو نہیں نہ ہے، یہ مطلب ہے۔ اگر مانتا ہو کہ 3 ہی بار دھلنا سنت ہے اور پھر چوتھی بار یا 5ویں بار دھل لیا، طمانینۃ قلب کے لیے دھل لیا یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، یا سمجھتا ہے کہ گرد و غبار ابھی دور نہیں ہوئے اس لیے کسی اور مقصد کے لیے، تو حرج بھی نہیں ہے۔ اگر عقیدہ نہیں ہے تو بقدر کفایت میں نے کلام کر لیا، ولعل کراہت تکرار ہی فی مجلس تنزیہیت، یہ وضو عن وضو کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہے نا، اگر اس سے زائد کیا اس نے طمانینت قلب کے لیے یا وضو عن وضو کی نیت سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وضو کی تکرار جو مکروہ ہے، علماء نے فرمایا، اور وہ بھی ایک مجلس میں، وہ کراہت تنزیہی ہے، تو اس کو لا باس بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مکروہ تحریمی جو مکروہ تنزیہی جو ہے وہ گناہ تھوڑی ہے، تو اسی کو تو کہا جاتا ہے لا باس بھی، کوئی حرج نہیں ہے، مکروہ تنزیہی کا ارتکاب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو بات فرمائی کہ وضو کا تکرار ایک مجلس میں، یعنی بغیر تخلل عمل صالح اور تخلل قربت کے، جب بیٹھے ہوئے ہیں وضو کرنے، وضو مکمل ہوا پھر شروع کر دیا، پھر مکمل ہوا پھر شروع کر دیا، ایک ہی مجلس میں، تو یہ کراہت تنزیہی ہے۔ اگر یہ بھی مراد ہو تو بھی اس کو لا باس بھی کہا تو کوئی حرج نہیں۔ بل فی القہستانی معزیا الی الجواہر، بلکہ
جو ہے کوہستانی میں، علامہ کوہستانی نے الجواہر نامی جو کتاب ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ الاسراف فی الماء الجاری جائز، مائع جاری میں اسراف جائز ہے، لأنه غیر مضیع فتأمل، اس لیے کہ جو بندہ بہتے ہوئے پانی میں بار بار ہاتھ دھل رہا ہے، بار بار اور پانی خوب استعمال کر رہا ہے، تو وہ اسراف تو ہے، ضرورت سے زیادہ استعمال کو اسراف کہیں گے، اور یہ اسراف منع بھی نہیں ہے، جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پانی ضائع کہاں کر رہا ہے، پانی تو اپنے رو کے ساتھ اپنے محل میں بہے جا رہا ہے، بہے جا رہا ہے، تو وہ تو اگر نہیں استعمال کرتا تب بھی وہ پانی بہہ کے جائے گا۔ تو یہ بندہ زیادہ پانی استعمال کر لے گیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پانی اس نے ضائع کر دیا، تو یہ اسراف مائع جاری میں جائز ہے۔ جی، تو ہر اضافہ جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے۔ فتأمل، یہاں پر آپ غور کریں۔ جی، یہ دیکھیے وتسلیس الغسل المستوعب، المستوعب، قوله وتسلیس الغسل المستوعب اي جعله ثلاثا فمجموع الثانیۃ والثالثۃ ثالثۃ سنت، تو یہ 3 بار کرنا جو ہے نا سنت ہے، تو یہ نہیں کہ 2 بار کرنا دھلنا بھی ایک سنت ہے، 3 بار دھلنا بھی ایک سنت، 2 سنتیں ہو جائیں، نہیں، تینوں ملا کے ایک سنت ہے۔ قال فی الفتح والحق، اور السراج الوحاج میں کہا گیا کہ دونوں الگ الگ سنتیں، اور صاحب نہر الفائق نے اس کی حمایت کی ہے، تائید کی ہے کہ یہ 2 الگ الگ سنتیں ہیں حدیث پاک سے، کہ آپ کو میں نے حدیث پاک سنائی ہے ابھی کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ایک بار دھلا اور فرمایا کہ یہ وضو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر نماز قبول نہیں فرمائے گا، پھر 2 بار دھلا، دوسری بار تو پھر فرمایا یہ جو یہ کرے گا یہ اس سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا، پھر تیسری بار دھلا اور پھر فرمایا یہ رہا میرا وضو اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کا وضو، تو الگ الگ فضیلت بیان کی نا، 2 کی الگ فضیلت، 3 کی الگ فضیلت، تو 2 اور 3 الگ الگ سنتیں ہو گئیں۔ دیکھ لیجئے النہر الفائق میں انہوں نے کیا کہا، سنیت پر استدلال کے مناسب یہ ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ پوری حدیث پاک 2 بار دھلا تو فرمایا اس کا اجر دونا ملے گا، 3 بار دھلا تو فرمایا یہ میرا وضو مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو، یہ ہے الفاظ فمن زاد علی ھذا او نقص فقد تعدى وظلم، تو ثانیہ کے لیے یعنی دوسری بار دھلنے کے لیے ایک مستقل انعام تو فرمایا، یہ بتاتا ہے کہ یہ مستقل سنت ہے، نہ یہ کہ ایک سنت کا حصہ ہے کہ اس سے انفراداً اگر کیا جائے تو ثواب نہ ملے، ایسی بات نہیں۔ اور تسلیس غسل کی بات اس لیے کہی ہے کہ مس میں تسلیس نہیں ہے، المستوعب، تو وہی میں نے جو بتایا کہ پہلی بار کچھ حصہ دھویا باقی کچھ سوکھا رہ گیا، پھر دوسری بار وہ حصہ بھی دھو دیا، پھر تیسری بار پورے حصے کو دھو دیا، تو یہ اعضاء کو 3 بار دھلنا نہیں ہوا، لا یکون غسلا للاعضاء ثلاثا، یہ 2 بار دھلنا ہوا، ولا عبرت للغرفات، یعنی جو چلو پورے عضو کو دھو نہ سکیں اس کا اعتبار نہیں ہے، 2 مرتبہ لے کر کے ایک پورا استیعاب کیا تو ایک مانا جائے گا۔ علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں صاحب بحر الرائق میں، والسنۃ تکرار الغسلات المستوعبات، مستوعب دھونے کی تکرار مسنت ہے، تسلیس جو ہے چلوؤں کی تسلیس مستحب نہیں ہے، دھونے کی تسلیس مستحب ہے، سنت ہے۔ بقي اذا لم يستوعب الا في الثالثه كما قلنا هل يحسب الكل، ہاں غسلة واحدة فيعيد الغسل مرتين او يعيد الغسل ما لم يصب الماء فقط،
تو اب یہ سوال رہ گیا کہ اگر تیسری بار جو پانی ڈالا ہے تب جا کر کے پورے اعضاء پر استیعاب ہوا ہے، تو کیا یہ تینوں کو ملا کر کے ایک بار دھلنا قرار پائے گا؟ تو 2 بار اسی طرح دھلنا اور دھلنا ہوگا، یا پھر یہ کہ او یعید غسل ما لم یصب الماء فقط، یا پھر یہ کہ جتنے حصے پر پانی نہیں پہنچا تھا اتنے ہی کو دھل لے، باقی حصے تو 3 بار دھل چکے ہیں تو اس سے سنت ادا ہو جائے گی. یہ ایک سوال رہ گیا. اور البحر الرائق کی عبارت سے اول ہے، یہ پوری ایک بار اس کی سنت ادا، ایک بار ہوا، 2 بار اور کرنا پڑے گا. اب دیکھیے اگر ایک ہی بار اس نے دھلا ہے تو گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے تو کہہ دیا کہ اگر عادت ہو تو گناہ ہے، ہمیشہ کرے وہ. اور یہاں پہ اب فرما رہے ہیں کہ اگر پہلی بار دھلنے پر اختصار کیا تو 2 قول ہے کہ گناہ ہے کہ نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ سنت مشورہ چھوڑنے کا گناہ، اور دوسرا قول یہ کہ نہیں گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو اچھا کام کر رہا ہے نا. لأنه قد أتى بما أمر به، قرآن پاک نے حکم دیا ہے وہ وضو کرنے کا، وہ وضو کر رہا ہے تو گناہ کیسے ہو جائے گا؟ خلاصۃ الفتاوی میں اسے اختیار کیا کہ اگر عادتاً ایسا کرے گا تو گناہ ہے، ورنہ نہیں. کسی کا کیمرہ کھل گیا ہے، بند کر دیں. چلیے اب یہ دیکھیے دونوں قول کے درمیان تطبیق کی یہ صورت ہو سکتی ہے. ان اعتادہ عاصمہ و الا فلا، کہ اگر عادتاً ایسا کرے تو گناہ ہے، کیونکہ اوپر کہا گیا تھا کہ سنت مشورہ چھوڑنے کی وجہ سے گناہ ہے، اور عادتاً نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اچھا کام کر رہا ہے نا، وضو کر رہا ہے تو اس کو گناہ کیوں ملے گا؟ خلاصہ میں گناہ کی صراحت نہیں فرمائی، کراہت کا قول کیا ہے. اور یہی تحقیق ہے کہ لوم تدلیل یہ سب سنت موقدہ کے ترک پر اسی وقت ہے جبکہ بلا عذر اور مال اصرار ہو، جو اوپر میں نے بتایا. اور یہ دیکھیے صراحت فرمائے صاحب البحر نے کہ گناہ ہے، ترک واجب پر بھی گناہ ہے اور سنت موقدہ کے ترک پر بھی گناہ، یہی مال اصرار بلا عذر، اگرچہ وہ سنت سمجھتا ہو مگر چھوڑتا ہو اس کے. اور رہا یہ کہ حدیث پاک کو محمول کر لیا اعتقاد پہ، تو وہ تو ایک بار چھوڑنے میں بھی، ایک بار بھی اگر چھوڑا اس نے، ایک بار وضو ایسا کیا کہ ایک ایک بار دھلا، 2 بار نہیں دھلا، 3 بار نہیں دھلا، ایک مرتبہ واقعہ ایسا ہوا، اور وہ جب ہوا تبھی اس نے ایک کو ہی سنت مانا، 3 کو سنت نہیں مانا، تب بھی گناہ ہے وہ. تو اعتقاد پر محمول کرنا حدیث پاک کو، یہ تو فضال کا فطر کے ولو مرتن، ایک بار بھی اگر ترک کر دیا یہ سمجھ کر کے کہ 3 سنت نہیں ہے تو گناہ ہے. اور یہ کہ 3 کو سنت مانتا ہے پھر بھی عادت ہے اسے چھوڑنے کی، تو یہ بھی گناہ ہے. یہ تحقیق آپ نے سامنے رکھی ہے تو بحر الرائق میں
جو عدم اسم کے قول کو ترجیح دی ہے وہ دفع ہو جائے گا. لو اقتصر علی مرتن، کہ ایک بار اگر اس نے ایسا کیا ہے، یعنی ایک بار دھلنے پر اکتفا کیا ہے، قصر کیا ہے، تو گناہ نہیں ہے. اس کے قول کو ترجیح دیا گیا ہے البحر الرائق میں. تو اس سے یہ اس تشریح سے وہ ترجیح کا قول مدفوع ہو جاتا ہے. بِأَنَّهُ لَوْ أَثِمَ بِنَفْسِ التَّرْكِ لَمَا أُحْتِجَ إِلَى هَذَا الْحَمْلِ، اگر نفس ترک پر گناہ ہو جائے تو اس حمل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جو محمول کیا گیا اعتقاد پہ. اوپر کہیں پہ آگے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پر جو صاحب البحر نے کہہ دیا کہ ایک بار دھلنے پر اکتفا کرنا جو ہے وہ گناہ کا کام نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے. اگر اعتقاد کے طور پر ایک بار بھی ایسا کرے گا کہ ایک پر اکتفا کرے گا تو وہ بھی گناہ ہے. وذالک لأنه مع عدم الاصرار محتاج الیہ، کہ عدم اصرار کے ساتھ ایک بار دھلنا کہ بار بار ایسا واقعہ نہ ہو، ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بار دھلا بس، تو اس کی ضرورت تو پڑ سکتی ہے. محتاج الیہ فتدبر وإلا لا، ورنہ گناہ نہیں ہے اگر عادت نہیں ہے تو. اے وإن لم يعتده بأن فعله احيانا او فعله لعزة الماء، پانی کم تھا، پانی کی کمی کی وجہ سے، یا سردی کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ سردی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، یا کوئی اور حاجت ہے، تو مکروہ بھی نہیں ہے. ولو زیادہ فرمایا تھا کہ زیادت بھی نقصان ہی کے مثل ہے. منع میں 3 سے اضافہ کرنا بھی منع ہے، 3 سے کم کرنا بھی منع ہے بلا عذر. لطمانینۃ القلب لانه وہ میرا بہتر کہ ما یریب الی ما لا یریب، وینبغی ان یقید هذا بغیر الموسوس، موسوس جس کو وسوسہ ڈالا گیا ہو اس کے علاوہ، کیونکہ جو موسوس ہے اس کو تو ترک کرنا ہے. اگر کوئی طمانینت قلب کے لیے ایک بار زائد کر لے، 3 کی جگہ 4 بار دھل لے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اسے وسوسہ ہو رہا ہے تو حرج ہے، 4تھی بار اسے نہیں دھلنا ہے، وسوسہ کو دفع کرنا ہے. اما ہوا رہا وہ بندہ جو موسوس ہے، جسے وسوسہ شیطان نے دیا، فیلزمہ قطع مادۃ الوسواس عنہ، تو وسواس کا مادہ قطع کرنے کے لیے لازم ہے اس کے اوپر کہ وہ 4تھی بار نہ دھلے، اور تشکیک مشکک کی طرف بالکل توجہ نہ فرمائے، نہ کرے، کیونکہ وہ تشکیک اور وسوسہ تو شیطانی کام ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ شیطانی کام کی مخالفت و دشمنی کرو. اور اس کی تائید بھی ہوتی ہے تاتار خانیہ کے ایک جزیے سے. فرمایا لو شک فی بعض وضوئہ اعادہ الا اذا کان بعد الفراغ منہ. دیکھیے، وضو سے فارغ ہو گئے اور اب شک ہو رہا ہے کہ جناب ہو سکتا ہے میں نے ہاتھ نہیں دھویا، ہو سکتا ہے میں نے یہ نہیں دھویا، اس شک کی طرف توجہ نہ کرے. اگر وضو کرتے ہوئے شک ہوا تو وہ عضو دھو لے، فارغ ہونے کے بعد اگر شک ہو رہا ہے تو اب اس کی طرف توجہ نہ کرے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے. او کانا شک کو عادتن لہو، یا پھر یہ کہ شک ہوتا ہی رہتا ہے، جب بھی بیٹھتا ہے وضو کرنے پھر ایک دم شکی ہو گیا ہے، اسے شک ہوتا ہے پتہ نہیں یہ دھلا کہ نہیں دھلا، پھر دھلتا ہے پھر دھلتا ہے. تو یہاں پر جو ہے دفع وسوسہ ضروری ہے. اس کو حکم ہے کہ شک ہو جائے تو اعادہ نہ کرے، فراغ سے پہلے بھی شک ہو جائے تب بھی اس کا اعتبار نہ کرے، تاکہ وسوسہ قطع کر دے. یہاں پہ علامہ شامی نے گفتگو فرمائی ہے وضو علی الوضو پر کے بارے میں. یہ وضو علی الوضو جو ہے یہ مستحب ہے، یعنی پہلے والے وضو سے فارغ ہونے کے بعد. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی وضو پہ 3 بار بہانے کے بجائے 5-6 بار بہا دیا تاکہ 2 وضو ہو جائے، 6 بار چہرہ دھو لیا کہ تاکہ 2 وضو ہو جائے. یہ وضو علی الوضو نہیں ہے. ایک بار 3 بار دھل کر کے وضو مکمل کیا پھر وضو شروع کر دیا، یہ مطلب ہے.
تو یہ ہے لو زاد علی الثلاث فهو بدعۃ، جبکہ وضو سے فارغ نہ ہوا، لیکن اگر وضو سے فارغ ہو گیا پھر وضو استیناف کر رہا ہے، یعنی اثر نو پھر وضو کر رہا ہے، تو بالاتفاق اس میں کوئی کراہت نہیں۔ تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ وضو کرے تو اس میں کوئی کراہت نہیں، لیکن انہوں نے تو اتفاق کا دعویٰ کر دیا ہے۔ صاحب البحر نے اسی دعوی اتفاق پر اعتراض کیا، السراج الوحاج کی عبارت سے فرماتے ہیں کہ السراج الوحاج میں لکھا ہے کہ ایک مجلس میں مکروہ ہے، اگر مجلس بدل جائے تو وضو اور وضو، مجلس بدل جائے تو وضو اور وضو میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ہے، لیکن اگر ایک ہی مجلس میں بار بار وضو کر رہا ہے یا ایک بار وضو کرنے کے بعد دوسری بار اسی مجلس میں وضو شروع کر دیا تو یہ مکروہ ہے۔ تو یہ فلا یکرہ بالاتفاق کہنا یہ درست نہیں ہوگا۔ صاحب البحر نے یہاں سے اعتراض کیا۔ النہر الفائق میں اس اعتراض کا جواب، بأن ما مر فيما اذا اعاده مرة واحدة، کہ جو اوپر بات آئی ہے جی تاتار خانیہ کے حوالے سے، وہ کیا ہے کہ ایک بار اس نے اعادہ کیا، وضو کیا اور اس پر اعادہ کیا، تو بالکل مکروہ نہیں ہے، یعنی ایک وضو مکمل کیا دوبارہ وضو کیا، بس یہ دو بار۔ اور السراج الوحاج میں جو مکروہ لکھا ہے کہ ایک ہی مجلس میں، اس سے مراد یہ کہ دوسری بار کے بعد تیسری بار بھی کیا، چوتھی بار بھی کیا، اذا کررہ مرارن، تب مکروہ ہے۔ دیکھ لیجئے السراج الوحاج میں کیا لکھا ہے، لو تکرر الوضوء فی مجلس واحد مرارن، یہ صرف دو بار نہیں، مرارن لم یستحب بل یکرہ، اس کو مکروہ لکھا ہے، لما فیہ من الاسراف، ایک ہی مجلس میں دو بار سے زیادہ، کیونکہ ایک بار وضو کرنے کے بعد دوسری بار وضو کرنے کی فضیلت آئی ہوئی ہے، تو اس لیے دوسری بار وضو کرنے کو مستثنا قرار دیا کہ اس میں کوئی کراہت نہیں، بالاتفاق کراہت نہیں ہے۔ تیسری بار چوتھی بار کرے گا تو پھر کراہت ہے، کیونکہ اس کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی۔ اب علامہ شامی اس پہ کون سی بحث شروع کر رہے ہیں، دیکھ لیجئے، یہ تخلل عمل کی بحث شروع کر رہے ہیں کہ ایک بار وضو کرے اس کے بعد کوئی عمل کر لے، پھر وضو کرے پھر کوئی عمل کر لے، تو یہ جو ہے نا اعادہ کرتے جا بہتر ہے، یہ مستحب ہے، بیٹھے بیٹھے وہیں پر ایک ہی مجلس میں وہ نہیں۔ دیکھیے علامہ شامی کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یرد ما فی شرح المنیہ الکبیر حیث قال، کہ اس میں تو اشکال ہے، چاہے وہ ایک ہی مجلس میں کرے یا الگ الگ مجلس میں کرے، دو بار کرے زیادہ بار کرے، کیونکہ اس بات پر فقہا کا اتفاق ہے کہ وضو عبادت غیر مقصودہ ہے، لذاتها مقصود نہیں ہے۔ وضو تو عبادت ہے اس لیے کہ وہ مفتاح الصلاۃ ہے، اسی سے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی سے قرآن چھو سکتے ہیں، تو اس لیے وضو عبادت ہے، ورنہ بذات خود وضو میں عبادت کا کون سا مفہوم ہے؟ آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، یہ تو صفائی کر رہے ہیں، عبادت کا کیا مفہوم اس میں آ گیا؟ تو لذاتها وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے، لہٰذا کوئی ایسا وضو آپ نے کیا کہ پھر اس کے بعد کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، کوئی سجدہ نہیں کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، تلاوت نہیں کی، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا اس وضو کا؟ فَإِذَا لَمْ يُؤَدِّ بِهِ عَمَلٌ لَمْ يُؤَدَّ بِهِ عمل مما هو المقصود، کوئی مقصود عمل کیا ہی نہیں جو کہ اس کی شرعیت اور مشروعیت سے مقصود ہو، جیسے نماز ہے، سجدہ تلاوت ہے، مس مصحف وغیرہ، تو اب جو ہے نا دوبارہ آپ وضو کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ ينبغي ان لا يشرع تکرارہ قربۃ، تو چاہیے یہ کہ اس وضو کی تکرار بطور قربت مشروع نہ ہو، اس لیے کہ وہ وضو مقصود تو ہے ہی نہیں لذاتے ہی، لہٰذا جب مقصود نہیں ہے تو مکمل طور پر اسراف ہے وہ، تو کراہت والی بات آ گئی۔ وقد قالوا فی السجدہ، اور سجدے کے بارے میں فقہاء کرام فرما چکے ہیں کہ سجدہ اگر مقصود نہیں ہے تو پھر منع ہے، سجدہ بلا سبب کو مکروہ تو فرمایا، سجدہ بلا سبب جو ہے، کوئی مقصد تو ہونا چاہیے سجدہ کرنے کا، سجدہ
صلاتیہ ہے، نماز کا سجدہ آپ کرتے ہیں، سجدہ تلاوت ہے، تلاوت کی وجہ سے کرتے ہیں، سجدہ سو کی وجہ سے کرتے ہیں جی، تو یہ سب سجدے ہیں، لیکن نہ تو وہ نماز کا سجدہ ہے، نہ تلاوت کا سجدہ ہے، نہ سو کا سجدہ ہے، پھر کون سا سجدہ کر رہے ہیں؟ کچھ مقصود اگر نہیں ہے سجدے سے تو وہ سجدہ مکروہ ہے۔ سجدے کے بارے میں فرما چکے ہیں، لما لم تکن مقصود، اگر سجدہ مقصود نہیں ہے تو اس سے تقرب درست نہیں ہے، وکانت مکروہتن۔ جب سجدے کے بارے میں بتا چکے ہیں تو یہ وضو تو بدل جاولا ہے کہ سجدے میں تو بذات خود مقصود بالذات بھی سجدہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر مقصود سجدہ نہیں ہے تو مکروہ ہے، تو پھر وضو تو مقصود بالذات ہے بھی نہیں، تو اس سے کوئی اگر عبادت کا کام نہیں کیا تو پھر تو اسراف ہوگا۔ یہ لوگوں کے اقوال، یعنی کبیری جو ہے علامہ حلبی کی جو شرح ہے منیا کی، اس کی عبارت کو پیش کر کے علامہ شامی نے گفتگو کو ایک الگ رخ دیا اور پھر اس پر اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں اور اسے حل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اقول وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالَهُ ابن العماد فی هدیته، قال فی شرح المصابیح وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ إِذَا صَلَّى بِالْوُضُوءِ الْأَوَّلِ، صلاۃ میں دیکھ لیجیے، وضو علی الوضو کب مستحب ہے؟ جبکہ پہلے وضو سے آپ نماز پڑھ چکے ہوں۔ اسی طرح کہتے ہیں قضا فی الشراء والقنیہ وقضا ما قالہ المناوی فی شرح الجامع الصغیر للسیوطی عند حدیث من توضع، یہ حدیث پاک دیکھیے، من توضع علی طہر کتب له 10 حسنات، وضو ہے پھر وضو کرے تو 10 نیکیاں اسے لکھی جائیں گی۔ اس کی توضیح میں علامہ مناوی نے شرح جامع صغیر میں یہ بات لکھی ہے، من ان المراد بالطہر الوضو، یہ دوسری بات جو طہر ہے اس سے مراد وضو ہے، الذی صلی به فرضا، وہ وضو جس سے فرض یا نفل کوئی نہ کوئی نماز پڑھ چکا ہے، اس کے بعد اگر کوئی وضو کرے تب، کما بینہ فعل راوی الخبر، جیسے کہ یہ اس حدیث پاک کی روایت کرنے والا جو ہے نا، جو شخص ہیں جو صحابی ہوں، ان کا فعل اسے بیان کر رہا ہے کہ وہ کوئی عمل کر کے آئے اور پھر طہارت کی، اور وہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ فمن لم یصلی به شیئا، اگر کوئی وضو کیا کوئی نماز نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں پڑھی، تو اس وضو کی تجدید مسنون نہیں ہے، اور جب مسنون نہیں ہے، سنیت مشروع نہیں ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ مکروہ ہو، اگرچہ مجلس بدل جائے، مجلس سیم ہو تب بھی، اور مجلس بدل جائے تب بھی، ما لم یؤد به صلاۃ او نحوها، جب تک کہ اس سے نماز کوئی نہ کوئی نماز نہ ادا کر لی جائے، یا اس جیسی کوئی عبادت جیسے مس مصحف ہے اور سجدے تلاوت ہے وغیرہ۔ اب یہاں پر یہ تو بات ہو گئی، علامہ عبد الغنی النابلسی یہ فرماتے ہیں کہ ان المفہوم من اطلاق الحدیث، اب یہ حدیث پاک دیکھیے، حدیث پاک میں تو تخلل عبادت کا قول نہیں ہے نا، یہ حدیث پاک ہے، اس میں تو مطلق ہے نا، من توضع علی طہر کتب له 10، جو بھی وضو پر وضو کرے گا اسے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، تو یہ تو نہیں ہے کہ بادل صلاۃ یا ان ادا ہاں بالطہر صلاۃ، یہ تو نہیں ہے۔ تو علامہ عبد الغنی النابلسی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک کے اطلاق سے جو بات مفہوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ دوسری بار وضو کرنا بھی مشروع ہو، اگرچہ کسی نماز کا فصل نہ ہو یا کوئی مجلس نہ بدلے، ہاں، اور جو مشروع ہے اس میں اسراف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات یہاں پہ لے کے آئے کہ یہاں پر ایک بار لو من توضع ہے اور دوسرا ہے علی طہرین، تو ایک وضو یہ ہو گیا اور دوسرا وضو یہ ہو گیا، تو دو کی حد تک حدیث پاک میں صراحت ہے، اور دوسرے وضو پر یہ حدیث پاک کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اب اس کے بعد اما لو کررہ ثالثا، تیسری بار وضو کیا، چوتھی بار کیا، تو اس کی مشروعیت کے لیے ان اعمال کے ذریعے فصل ہونا ضروری ہے، کوئی عبادت کر لے، ورنہ اسراف محض ہوگا۔ چلیے اسی قدر پہ آج ہم روکتے ہیں۔
ذرا آپ لوگ یاد دلائیے